ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا رول ماڈل ضرور ہوتا ہے جس کے نقش قدم پر وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمارے سیاستدان بھی جو ہیں بہت ساروں کے رول ماڈلز ہیں۔ اب سیاستدانوں کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ سیاستدانوں کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ قوم کی تربیت کا یا بچوں کی تربیت کا سارا ملبہ جو ہے ہم اساتذہ پر گراتے ہیں اور والدین پر ڈال دیتے ہیں، مطلب سارا بوجھ جو ہے ہم نے ان دو پر ڈالا ہوا ہے۔ حالانکہ تیسرا ایک طبقہ ہے اور وہ ہے سیاستدان، اور آج کل کے دور میں جب سے عمران خان نے یوتھ کو بڑا موبلائز کیا ہے اور ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اس کے بعد سے تو یوتھ اور زیادہ دیکھتا ہے سیاستدانوں کی طرف اور وہ ان سے سیکھتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ ایک یوتھ کی نمائندگی کرتی ہیں، بلاول بھٹو صاحب یوتھ کی نمائندگی کرتے ہیں، عمران خان صاحب یوتھ کے نمائندہ خود کو کہتے ہیں، اور اس طرح دیگر اور بہت سارے منسٹرز اور وزیر ہیں، مشیر ہیں جو یوتھ سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور یوتھ کو انسپائر بھی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہماری اساتذہ بھی تربیت کرتے ہیں، ہمارے والدین بھی تربیت کرتے ہیں، لیکن سیاستدان اس قوم کی کیسے تربیت کر رہے ہیں؟ اور جو اس وقت کی پالیٹکس چل رہی ہے، چاہے اچھی ہے بری ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہیں، ذاتی حملے ہیں، بلو دا بیلٹ لینگویج کا استعمال ہے، اس سے ہماری نیشنل سائیکی پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یہ ہمارا آج کا مدعا ہے۔ اور اس مدعے میں ہم آپ کو بھی شامل کریں گے، آپ اپنی کالز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور قائد اعظم میڈیکل کالج کے سابق پرنسپل بھی رہے ہیں جناب ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید اقبال صاحب سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو ہم پالیٹکس میں آج کل دیکھ رہے ہیں، یہ روز کا شور شرابہ اور ایک دوسرے پر الزامات لگانا، ایک دوسرے کے کبھی ساتھ ہونا کبھی دشمن بن جانا، یہ تمام چیزیں قوم کی سائیکی پر کیا اثر ڈالتی ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اب یہ مدعا جو ہم نے اٹھایا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں حالات، ہم بھی دیکھ رہے ہیں حالات، اور ہمارے نوجوانان جو ہیں وہ بھی یہ حالات دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے رول ماڈل ہوتا کیا ہے اور رول ماڈل کیسے منتخب کیا جاتا ہے؟ پہلا سوال یہ، پھر ہم آتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں کیا وہ رول ماڈلز ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، جب تربیت کی بات ہوتی ہے نا، تو انفارچونیٹلی یہ وہ ایریا ہے جو کہ ہمارے ملک میں مکمل طور پر فیل ہوا ہے اور ڈیفیشنٹ ہے۔ جہاں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بچوں کی تربیت کا کوئی نظام نہیں، وہاں کسی بھی ادارے میں تربیت کا کوئی نظام نہیں۔ مثلا آپ نے یہ جو سیاستدان کی بات کی ہے، تو اگر چھوٹے بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی تو سیاستدانوں کی تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کو کہیں ڈاکٹر بنانا ہے تو اس کا ایک پورا پروسیس ہے، اگر آپ نے انجینئر بنانا ہے تو اس کا پروسیس ہے، جس کو سیاستدان بنانا ہے، یعنی جس کو رول ماڈل بنانا ہے اور اس کو لیڈر بنانا ہے، اس کی تربیت کا کیا نظام ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں جو شخص سیاست کے اندر آتا ہے اس کے لیے اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ بات تو بہت سخت ہے، مگر آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا تعلق ایک خاندان کے ساتھ ہونا چاہیے جو سیاسی خاندان ہے، اس کے دادا سیاستدان رہے ہوں، اس کے ابا سیاستدان رہے ہوں، ایک تو یہ کرائیٹیریا ہے۔ دوسرا کرائیٹیریا یہ ہے کہ اس کے پاس بہت سارے پیسے ہوں جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو موبلائز کر کے الیکشن لڑ سکے۔ اس کے علاوہ تربیت کے لیے اور کیا کرائیٹیریا ہے؟ نمبر ایک۔ اور نمبر دو، ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر وہ کون سی میریٹوکریسی ہے اور وہ کون سا ایک ہیرارکی ڈیولپ ہوئی ہے جس کے ذریعے سے ایک بندہ کونسلر سے اگلے لیول پر جا کر پھر صوبائی لیول پر جائے، پھر قومی لیول پر جائے، پھر سینیٹر لیول پر جائے، پھر وہ منسٹر بن سکے۔ تو اس لیے جو آپ نے اہم بات کی ہے، انفارچونیٹلی یہ سارے لوگ جن کی طرف ہم آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں، ان کو ہم ایسے دیکھتے ہیں جیسے یہ ہمارے بڑے ہیں اور ہمیں لیڈ کرنے والے ہیں، ان کے اندر رول ماڈلنگ کی بہت ڈیفیشنسی ہے، اور جس قسم کی زبان، جس قسم کا لہجہ، جس قسم کا مزاج، جس قسم کی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنز کے سلسلے میں رویوں کا اختیار کرنا ہے، وہ سارے کے سارے یوتھ کے اوپر، یوتھ کیا ہر ایک کے اوپر بہت نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہے ہیں۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب یوتھ کیا سیکھ رہی ہے ان سے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو جو خاص طور پہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ منتخب نمائندے ہیں، وہ لاکھوں ووٹ لے کر آئے ہیں، ہزاروں ووٹ لے کر، تو پھر ان سے یوتھ کیا سیکھ رہا ہے اور اس یوتھ کی پھر اب آگے ڈیولپمنٹ کیا ہوگی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں پاکستان کا 65% جو آبادی کا طبقہ ہے وہ یوتھ پر منحصر ہے۔ جی بالکل، جی یوتھ بالکل اچھا نہیں سیکھ رہا۔ اب آپ دیکھیے، آپ چونکہ میڈیا سے ہیں، آپ کبھی بھی قومی اسمبلی کی جو کاروائی ہے اس کو لائیو نہیں دکھا سکتے رول ماڈل کے طور پر۔ جیسے اگر آپ نے کالج کے اسٹوڈنٹس کو یہ دکھانا ہو کہ دیکھیے ہم آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ ڈائیلاگ کیسے ہوتا ہے اور مہذب لوگ کیسے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، اس کے لیے آئیے ہم آپ کو قومی اسمبلی کے ہمارے جو لیڈر ہیں ان کی گفتگو سناتے ہیں۔ آپ کبھی بھی یہ بات اسکول کے بچوں کو، کالج کے کسی بھی مہذب جگہ پر یہ بات نہیں سنا سکتے، جس طرح کا لینگویج وہ استعمال کی جا رہی ہوتی ہے اور جس طریقے سے رویہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک ہم افراد کو فالو کر رہے ہیں، ہم گروہی مفادات کو فالو کر رہے ہیں۔ جیسے اب ایک وکیلوں کی تنظیم ہے،
ایک ڈاکٹروں کی تنظیم ہے, ایک سیاستدانوں کا گروپ ہے. اچھا, اس گروپ کے جو گروہی مفادات ہیں ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے, اس بات سے قطع نظر کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. لہٰذا ایک وکیل کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو سارے وکیل اس کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے, چاہے وہ بات حق ہو یا نہ ہو. یہی بات ڈاکٹروں کے بارے میں کہی جا سکتی ہے اور یہی سیاسی جماعتوں کے بارے میں کہی جا سکتی ہے. مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے سارے لوگ اپنے لیڈر کو بس خدا سے معاذ اللہ خدا سے تھوڑے سے کم درجے پر ہی فائز کرتے ہیں, اور دنیا جہان کی خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہو سکتا, اور اگر اس کی کوئی غلطی ہو تو وہ انسانوں کے لیول سے بالکل مبرہ ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ لگے رہیں گے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سیاسی جماعت کے جتنے کارکن ہیں انہوں نے اپنے لیڈر کے ساتھ قبر میں ساتھ جانا ہے. میں کبھی بھی سخت باتیں نہیں کرتا, لیکن آپ نے یہ جو بات اٹھائی ہے واقعی ہمارے لیڈرز کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے قوم کی تربیت کی, اور جس میں وہ اتنی زیادہ کوتاہی کر رہے ہیں کہ انہیں فوری طور پر اپنے آپ کو مینڈ کرنا چاہیے. تو اس لیے اگر یہ چیزیں چینج نہ ہوئیں اور اس کا کوئی ضابطہ اخلاق نہ بنا, اور خاص طور پہ ہماری اکیڈیمیا اور ہمارے جو سول سوسائٹی ہے اور جو ہمارا سوشل پریشر ہے وہ ان پالیٹکس پر نہ پڑا. دیکھیں انہوں نے اپنی اقتصادی پالیسیز کیا بنانی ہیں, تعلیمی پالیسیز کیا بنانی ہے, یہ تو ایک اپنی جگہ پر ایک بات ہے. ہماری پالیٹکس میں ایکیڈیمکس جو ہے, جو تعلیم ہے, تربیت ہے, وہ تو ناپید ہی ہے. مطلب وہ تو کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا اتنا زیادہ ہے کہ ہر بات کی بری بات جو ہے ہر شخص کی وہ بہت زیادہ چل پڑتی ہے اور سامنے آ جاتی ہے. ہوتا پہلے زمانوں میں بھی یہی تھا, لیکن اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. کیا واقعی ایسا ہے کہ پہلے زمانے میں بھی لوگ اتنے ہی مورل پاکستان میں پالیٹکس میں تھے, یا اب زیادہ ہو گئے ہیں؟ اچھا, اب یہ پہلے زمانے اور اب کے زمانے کا کمپیریزن ہم سر کرتے ہیں, لیکن ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں مسز فاروق, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم مسز فاروق. صاحب میرا آ گیا. السلام علیکم. جی, آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں, فرمائیے کیا کہیں گی آپ اس ٹاپک پر؟ جی, مجھے پرنسپل صاحب سے یا آپ سب سے, ہر میڈیا سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں جو سیاست کا کھیل رچایا جاتا ہے وہ ان کا ماضی کیا ہے, مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں, لیکن پوچھنا یہ ہے کہ مطلب کب تک یہ جو ہے موروثی سیاست چلتی رہے گی؟ دنیا روزے روشن کی طرح سب کو پتہ ہے کہ کیا تماشا ہو رہا ہے, کس نے اس ملک کے ساتھ کیا کچھ کر لیا, تو آخر کب تک ان لوگوں کو اور کتنی ڈھیل دی جائے گی؟ صحیح ہے, یہ پوچھتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب سے. جی اچھا, ایک یہ سوال بھی لے لیتے ہیں اور ایک ہمارے پاس اور کالر بھی ہیں, ان سے بھی لے لیں, کیونکہ یہ موضوع جو ہے وہ ذرا. حسین صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حسین صاحب, فرمائیے. شفا بیٹے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, بہت شکریہ. اویس بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ زبردست جا رہا ہوتا ہے, اور صبح پہ جو آپ اپنی غربت کا طنز کر رہے ہوتے ہیں وہ سب سے اچھا ہوتا ہے. طنز کہاں, یہ حقیقت ہے زندگی میں. سر آپ لوگ ان کو حقیقت نہ جانیں, اس کو ان کی غربت. بتائیے آج کے ٹاپک پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ بتائیں, میں ٹاپک پہ آتا ہوں. پہلے یہ بتائیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ پہلے یہ بتائیں, آپ کا نام اتنا اچھا ہے. میرے نام کی نسبت ان سے ہی ہے, لیکن آپ بتائیں ان کا مزار کہاں پر ہے؟ ان کا مزار سیریا میں ہے. میں اس لیے تصحیح کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ان کا غلط آج کل بہت زیادہ غلط بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, صحیح میں ہے, اور رقہ ایک جگہ ہے حلب سے پہلے. اچھا, وہاں ان کا مزار ہے, اور ان کے مزار کی سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں پہ جو بہت خوبصورت مزار بنا, میں آپ کو سوشل میڈیا میں تصویر بھیج دوں گا. ان کے مزار کے باہر جتنے بھی پتھر پڑے ہوئے, جیسے ہمارے بجری پڑی ہوتی ہے, وہ سارے پتھر ہمارے 32 دانتوں کی شکل کے ہیں. آپ اپنے دانتوں کی ہاں بالکل بالکل, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. واقعی وہ جو ان سے ایک جو واقعہ منسوب ہے. بالکل. آپ بتائیں کہ آپ کا نام شفا کیوں ہے؟ میرا نام شفا سر اس لیے ہے, لیکن یہ کہ میں بتا دوں گی, صحت, شفا کا مطلب ہے عربی میں صحت اور تندرستی اور زندگی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب یہ تو میں نے بتا دیا, اب آپ ہمارے سبجیکٹ پہ آئیے سر. آپ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں شفا بیٹے, صبح صبح اس وقت جب تہجد کی نماز کے اندر بھی ایک نماز شفا ہے. بالکل, ہم آپ کی عزت و وقار کے لیے بہت دعا کرتے ہیں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. جی بیٹا, آپ کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں میں, دونوں کے لیے, اسپیشلی شفا کے لیے زیادہ, کیونکہ یہ آپ اویس کے عطاب میں بھی ہیں. اللہ اکبر. اچھا اب ٹھیک ہے, اب یہ عطاب والی بات آ گئی نا, تو اب اس کو ہم میرے خیال میں اس کو الگ سے بیٹھ کر ڈسکس کریں گے. اب ذرا ٹاپک پر آ جائیں کہ ہمارے اوپر جو سیاستدانوں کا جو اثر ہے وہ کیا پڑ رہا ہے. جی یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. اچھا, قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ہی آیت نازل فرمائی ہے, وہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. یہ تو آپ نے بہت سخت بات کر دی, بات یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ, ہم نے امید تو انہی لوگوں سے لگائی ہوئی ہے, اور ہمیں جو ہے وہ امید یہ بھی ہے کہ ہر آدمی صحیح ہو سکتا ہے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم
हम डॉक्टर जावेद साहब से पूछते हैं कि क्या उम्मीद हमें छोड़ देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। जी डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ सवाल पाइलअप हो गए। हाँ देखें, पहले बहन ने सवाल किया था ना कि ये कब तक चलेगा। ये उस वक्त तक चलेगा जब तक हमसे मुराद है कि अवाम जो है उनके अंदर एक शऊर डेवलप नहीं होगा। जब तक, क्योंकि आफ्टर ऑल वोट तो हम ही ने देना है ना, सेलेक्ट तो हम ही ने करना है। तो एक तो लिहाजा ये उस वक्त तक चलेगा जब तक हम ऑर्गेनाइज नहीं होंगे और जब तक हम इनफरादी तौर पर एक शऊर की आला सतह पर नहीं जाएंगे। दूसरा, ये जो आपने बताया ना कि मायूस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें एक वे फॉरवर्ड देखना चाहिए। वे फॉरवर्ड ये है, देखिए जो हमारी पॉलिटिकल जमातें हैं ना, इन जमातों के अंदर एक्चुअली जमहूरियत नहीं है। हमारे जो इदारे, जिन इदारों में मेरिटोक्रेसी होती है, वो इदारे हमेशा मुनज़्ज़म होते हैं। मैं चूंकि सियासी आदमी नहीं हूं, देखिए हम हमेशा फौज का कहते हैं ना कि फौज और फौज का सिविल और आर्मी का रिलेशनशिप। देखिए फौज वो इदारा है जिस इदारे के अंदर मेरिटोक्रेसी है, जिसके अंदर कभी, और उसके अंदर एक अपना चेक एंड बैलेंस सिस्टम है जिसमें कोई शख्स अपनी हद को क्रॉस नहीं कर सकता। यही अच्छा, अब हमने वो जरा कंपैरिजन भी करना है पास्ट और प्रेजेंट का, वो आपसे हमने जरूर लेना है। लेकिन डॉक्टर अली साहब हैं हमारे साथ लाहौर से, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अली साहब फरमाइए, क्या कहेंगे आज के टॉपिक पर? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने टॉपिक रखा है वो बहुत ज़बरदस्त है, इस नीड ऑफ आर। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ ये थोड़ा सा, मुझे आप लोगों से जो है मीडिया वालों से गिला है, वो मैं आपको पुट अप करना चाहता हूँ। जी 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 कि आज हमने किसी और के गिले के लिए प्रोग्राम रखा है, आप हम पे आ गए। ये तो नहीं, हम जी जी फरमाइए फरमाइए। ना गिला इस तरह है कि मतलब आप लोग हर वक्त जो है वो टिक्कर चला रहे हैं, हर वक्त जो है ना बयानात चला रहे हैं सियासतदानों के, हमारे जो इस वक्त सियासी अशराफिया जो भी रूलिंग एलीट है। तो उससे क्या होता है कि हर वक्त जो है ना ये अवाम को ये मैसेज आता है जैसे यही सियासत है, यही लीडरशिप है। तो जब आप उनके फरमुदार टिक्कर की सूरत में हर वक्त चलाते हैं, उससे फिर क्या होता है कि ये एक लोगों का मिजाज, नौजवानों का ये बन रहा है कि भाई यही शायद सियासत इसी को कहते हैं कि जैसे कोई उठ के बरस रहा है, किसी को लताड़ रहा है, शेख रशीद को बयान दे रहे हैं, बिलावल भुट्टो उनके जवाब में कुछ कह रहे हैं। तो उससे ये सियासत, कभी हमने ये नहीं किया कि हमने कभी इकबाल को, जिन्ना साहब को, जो हमारे एक्चुअल लीडर हैं, उनके अफकार, उनकी फिलॉसफी को कोई आप प्रोग्राम करें, वो नहीं हुआ होता। ठीक है, तो इससे जो है मतलब हमारे यहाँ भी ये फिजा जो है मतलब चूंकि बन गई है। ठीक है, आप कहा ठीक है, जेन्युइन बात है आपकी। लेकिन ये है कि मॉर्निंग में तो हम फिर कोशिश करते हैं, हम हों या बाकी भी हमारे जो कॉलीग्स हैं वो भी कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को लेकर आएँ ज़्यादातर, कि हम जिन्ना साहब की बात करें, इकबाल साहब की बात करें, लेकिन ये ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमें आपका फीडबैक आ रहा है। इंस्पिरेशनल फिगर जो है इस वक्त जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो है हम देखते हैं, जो राज कर रहे हैं, जो जमीन से उठ के आसमान पे गए हैं, वो मार्क ज़करबर्ग हो, वो बिजनेस वर्ल्ड से हो, हाईटेक फॉर्म्स के हों, अमेज़न का जेफ बेजोस हो, हमने इनको भी कभी कवरेज नहीं दी। इनको भी बिल्कुल ठीक है। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहे, आपको ये सारी कवरेज जो है वो मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली, बहुत शुक्रिया। जावेद साहब। जी जावेद साहब, पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन कर दें जरा। जी देखिए, ये तो एक हमेशा से कहा जाता है कि जी पुराना ज़माना बहुत अच्छा था और अब ज़माना अच्छा नहीं है। मैं तो इस बात को कभी भी बाई नहीं करता, इसलिए कि ये तो हम फिर अल्लाह ताला के निज़ाम के ऊपर शक कर रहे हैं। आने वाला ज़माना, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि कभी ज़माने को बुरा मत कहो, तुम्हें अपने लिहाज से बेहतरीन ज़माने में पैदा किया गया है। तो इसलिए ये बात तो खैर बिल्कुल इसको नहीं ज़्यादा करना चाहिए। हाँ ये है कि नया ज़माना दूसरे ज़माने से मुख्तलिफ होता है। नया ज़माने की इक़दार डिफरेंट होती हैं, नए ज़माने की जो ज़रूरियात हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, उनके पैमाने मुख्तलिफ होते हैं। और ज़माने से मुझे वो याद आ गए, इकबाल साहब का जिक्र हुआ, नए ज़माने नए सुबह शाम पैदा कर। तो वो जो है, अब वो ज़माना और नया सुबह शाम हमारा यूथ कैसे पैदा करेगा, जब वो हर तरफ ये देख रहा होगा कि लोगों के ख़ानदानों पे हमले हो रहे हैं, ज़ातियात पे हमले हो रहे हैं, बीवियों पे, बेटियों पे हमले हो रहे हैं, और ये हमारी नेशनल असेंबली में या सेनेट वगैरह में हो रहा होता है। तो फिर ये क्या जा रहा है मैसेज? जी बिल्कुल सही। देखिए ना, अब काफ़ी हम बात को काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर चुके हैं कि धागे काफ़ी उलझ गए हैं। मैं उसको कोशिश करता हूँ कि 1-2 मिनट में ना समेटने की। देखिए एक बात तो ये है कि हम सब की ज़िंदगी इज्तमाई है, और इज्तमाई जो अफकार हैं वो हमारी इंडिविजुअल ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट करते हैं। लिहाजा अगर हमारा सियासी निज़ाम बेहतर नहीं होगा तो हमारे ऊपर फ़र्क पड़ेगा, अगर मौसमों के हालात ठीक नहीं होंगे तो फ़र्क पड़ेगा, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी इनफरादी ज़िंदगी के खुद जिम्मेदार हैं। और मैं हमेशा से इस बात का कायल रहा हूं कि बाहर के हालात जितने भी खराब हों, हम अब इंडिविजुअली अपने ऊपर मेहनत करके अपने आप को चेंज कर सकते हैं या चेंज करने के रास्ते पर डाल सकते हैं।
کس نے سیاست کو چینج کرنا ہے اس کی ذمہ داری کچھ لوگوں پر عائد ہوتی ہے, کس نے باقی نظام کو چینج کرنا ہے, لیکن ایز اے فرد, ایز این انڈیویجول تو میں اپنے اوپر محنت کر سکتا ہوں, اور ایز این انڈیویجول میں اپنی سوچ کو چینج کر سکتا ہوں, اس کے اندر پازیٹیوٹی لا سکتا ہوں, اس کے اندر سچائی لا سکتا ہوں, اس کے اندر ایمانداری لا سکتا ہوں. اچھا, جہاں تک یہ تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی یہ ذمہ داری ہے, اور اللہ کرے وہ یہ بات وہاں تک پہنچ جائے. انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ان بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک قوم بناؤں گا. میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے تھرو کہ مہربانی کر کے اس کا کام آپ شروع کریں. اس کے لیے آپ کو بہت پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. بنیادی طور پر آپ نے لوگوں کو سچ بولنا سکھانا ہے, لوگوں کو سڑک پر صحیح طریقے سے چلنا سکھانا ہے, لوگوں کو سکھانا ہے کہ تھوکنا کہاں ہے, لوگوں کو سکھانا ہے کہ گند کہاں پھینکنا ہے, لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ گفتگو کے اندر کیسے تمیز کا خیال رکھنا ہے. اس کے لیے مہربانی کر کے کسی کو ہائر کریں. جتنے یعنی پاکستان یہ جو پی ٹی آئی ہے, وزارت تربیت کا وہ آپ نے کر دیا ہے. میڈیا کہہ رہا ہے نا, بار بار سمجھائیں, میڈیا کی ورک شاپس کرائیے, ایم این ایز کی ورک شاپس کرائیے, ایم پی ایز کی ورک شاپس کرائیے, ان کو بولنا سکھائیے. میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں اپنے آپ کو آفر کرتا ہوں, میں کالج آف فزیشین سرجن کے اندر ایکیڈیمک لیڈرشپ پڑھاتا ہوں, میں فری آف دی کاسٹ آفر کرتا ہوں. میں یہ تمام لوگوں کو جو میری عاجزی کے اندر میرے کیپیسٹی میں ہے, میں ان کو ایکیڈیمک لیڈرشپ, میں ان کو پروفیشنل لیڈرشپ, میں ان کو کمیونیکیشن سکلز فری آف دا کاسٹ پڑھانے کو تیار ہوں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے سردار اصغر صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, آخری کال لے لیتے ہیں ان کی. یہ آپ کا جو مشورہ ہے یہ واقعی اہم مشورہ ہے. جی سردار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں ڈسٹرکٹ گوٹکی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ سیاستدان بالکل پسند نہیں ہے. سیاست نہیں ہوتی بالکل. یہ لوگ جو کرتے ہیں سیاست تعلیم کے, کچھ تو اچھے بھی ہوتے ہیں سردار صاحب, کچھ تو اچھے شریف لوگ بھی ہیں. سیاستدانوں کو جیسے غریب گدا چلاتے ہیں, ان لوگوں کو یہ چیزیں کروائیں گے تو پھر انشاءاللہ انہوں کو پتہ رہے گا کہ غریب لوگ کس مشکلات سے گزر رہے ہیں ہمارے سے. بالکل ٹھیک ہے. یا ہمارے پاکستان میں یہ تو بہت ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے سردار صاحب آپ کی کال کا بھی, اور جاوید اقبال صاحب آپ کے بھی وقت کا, اور بڑی اہم باتیں آپ نے کی. ورک شاپس ہونی چاہیے پارلیمانی لیڈران کی, ایم این ایز کی, ایم پی ایز کی, سینٹ میں جو کارکن ہیں سب جماعتوں کے ان کی, اور ایک تربیتی کیمپ جو ہے وہ لگنا چاہیے ہمارے خاص طور پر سیاستدانوں کے لیے, کیونکہ یوتھ کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے ان پر. بالکل.